اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. Dear tots of class 10th, Assalamu alaikum wa rahmatullah. Dear tots, today we are going to read the beginning paras of lesson The Merchant of Venus. Hope you will try to watch this video very keenly and benefited yourselves more and more. So, dear students, let's start its reading. Shylock, the Jew, lived in Venus. Shylock, جو آپ نے کل کی اس ویڈیو لیکچر میں سنا ہے کہ وہ ایک یہودی تھا اور وینس میں رہا کرتا تھا. A usurer by profession had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. پیشے سے ایک سود خار تھا یعنی شیلاک. Usurer by profession had amassed an immense fortune by lending money at great interest to Christian merchants. یہ جو شیلاک تھا یہ عیسائی بیوپاریوں کو یعنی عیسائی جو کاروباری تھے ان کو بہت باری سود پر پیسہ ادھار دے دیا کرتا تھا اور اس طرح اس نے بڑی دولت اکٹھی کر رکھی تھی. Being a hard-hearted man, he exacted the payment of the money he lent with such severity that he was much disliked by all good men. ایک بہت سنگ دل ہم کہہ سکتے ہیں یا سخت دل کا آدمی ہونے کی وجہ سے جو پیسہ اس نے ادھار دیا ہوتا تھا لوگوں کو سود پر جو پیسہ دیا ہوا کرتا تھا اس کی وصولی وہ اتنی شدت سے کرتا تھا کہ جتنے بھی اچھے لوگ تھے وینس میں یا کاروباری جو جتنے بھی تھے وہاں وینس میں وہ سبھی لوگ اس سے نفرت کیا کرتے تھے. پرٹیکولرلی بائی اینٹونیو اے ینگ مرچنٹ آف وینس. خاص کر وینس کا ایک نوجوان بیوپاری اینٹونیو یعنی وہ بھی اس سے بہت مخالفت کرتا تھا نفرت کرتا تھا. اینڈ شیلاک ایز مچ ہیٹڈ اینٹونیو بیکاز ہی یوزڈ ٹو لینڈ منی ٹو پیپل ان ڈسٹریس. یہ جو شیلاک تھا اینٹونیو اس لیے اس سے زیادہ نفرت کرتا تھا. شیلاک ایز مچ ہیٹڈ اینٹونیو یعنی جتنی نفرت اینٹونیو شیلاک کے ساتھ کرتا تھا اتنی نفرت شیلاک کو بھی اینٹونیو سے تھی. اس سے زیادہ نفرت اینٹونیو سے تھی. وجہ کی تھی اس کی نفرت کا کہ یہ اینٹونیو سے نفرت کرتا تھا بیکاز ہی یوزڈ ٹو لینڈ منی ٹو پیپل ان ڈسٹریس. کیونکہ اینٹونیو ایک ایسا آدمی تھا جو پیسہ ادھار دیا کرتا تھا ان لوگوں کو جو غریب تھے جو تکلیف زدہ لوگ تھے یعنی ڈسٹریس قسم کے لوگوں کی وہ مدد کیا کرتا تھا. اینڈ would never take any interest for the money he lent. اور کبھی بھی وہ پیسہ نہیں بطور سود ان سے وصول نہیں کرتا تھا. یعنی جن لوگوں کو یہ ادھار دیتا تھا ادھار بغیر سود کے وہ انہیں دیا کرتا تھا ان تکلیف زدہ لوگوں کو. Therefore there was great enmity between this covetous Jew and the generous merchant Antonio. اس لیے اس لالچی یہودی اور سخی یعنی سخاوت کرنے والا اینٹونیو جو ایک نوجوان بیوپاری تھا ان کے بیچ
بڑی دشمنی رہتی تھی. Whenever these two met on the Rialto in exchange, Antonio used to reproach Shylock for his hard-hearted usury. جب کبھی انٹونیو ریالتو یعنی بازار میں شیلاک سے ملتا تو اس کی سخت دلی پر یعنی اس کی سنگ دلی پر مبنی سود خواری کے کاروبار کے لیے انہیں سامنے ہو کر بھی اس کی مخالفت کیا کرتا تھا. The Jew would bear this with seeming patience while he secretly meditated revenge. وہ یہودی یعنی شیلاک ان سب باتوں کو ظاہراً صبر سے سہ جایا کرتا تھا جبکہ وہ دل ہی دل میں بدلہ لینے کا منصوبہ بناتا رہتا تھا. یعنی کس کے خلاف؟ انٹونیو کے خلاف. Antonio's young friend Bassanio was in love with a rich and beautiful lady called Portia, who lived in the city of Belmont. انٹونیو کا ایک دوست ہوتا ہے یعنی باسنیو، اس سے محبت ہوتی ہے ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھنے والی ایک خوبصورت لڑکی کے ساتھ جس کا نام پورشیا ہوتا ہے. یہ پورشیا جو یہ امیر زادی تھی یہ بیلمنٹ شہر میں رہا کرتی تھی. He wanted to travel to Belmont to propose to her. وہ بیلمنٹ جانا چاہتا تھا. انہیں باسنیو بیلمنٹ یعنی اس امیر زادی کے شہر جانا چاہتا تھا اس سے ملنے کے لیے. But did not have the money he needed to make himself look as rich and important as her other suitors. لیکن اس کے پاس پیسے نہیں تھے. انہیں باسنیو کے پاس پیسے نہیں تھے کہ یہ ان پیسوں کا استعمال کرتا اور وہاں اس امیر زادی سے مل کر اس کو بھی اپنا وہ امیرانہ چال والے سوٹوں میں اپنے آپ کو زیب تن کر کے دکھانا چاہتا تھا. یعنی یہ تو یژھان بہت لاک تمی انمانک تم امیر لکن ہند پلو یہ دم ہت امس یس نمس محبت گومت امس پورشیا ستن کہ بت جان امیر گھر سند جان پلو پوشاک لاگن وول شخص. So he went to Antonio and asked him to lend him a sum of 3,000 ducats. تو اس کے لیے وہ اپنے دوست انٹونیو کے پاس یعنی باسنیو جاتا ہے. اس سے یعنی 3,000 کے یعنی وہ ڈکیٹس یعنی قدیم وہ پرانے زمانے کے سونے کے سکے وہی 3,000 کے سونے کے سکے اس سے وہ بطور ادھار لینا چاہتا تھا یعنی اپنے دوست انٹونیو سے. تو پیارے بچوں آج کے سبق میں ہم اتنے پر ہی اکتفا کرتے ہیں. تو اگر اللہ نے چاہ تو پھر ملیں گے. تو پیارے بچوں رہیے اپنے گھروں میں ہی سیف جب تک اللہ ہمیں اس وائرس سے نجات دے. اللہ سے دعا بھی کرتے رہیے کہ وہ ہمیں جلد از جلد اس بیماری سے نجات دے. تو رہیے اپنے گھروں میں. مجھے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.